محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الواقعہ کی زیر تفسیر آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا بڑی شان سے ذکر فرمایا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کتنی بڑی شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ فی صدر مخضود، وہ طرح طرح کے باغوں میں ہوں گے، بیری کے باغوں میں ہوں گے جہاں ایسے بیری کے درخت ہوں گے جن سے کانٹے جدا کر لیے گئے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بیری کے درخت پر بیری بھی ہوگی، اور جہاں کانٹے لگتے ہیں کانٹوں کی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ پھلوں کو پیدا فرما دے گا۔ وطلح مندود، اور کیلے کے باغات ہوں گے اور کیلوں کے بھی گچھے ہوں گے، یعنی بے حساب بے شمار نعمتوں کے ساتھ وہ کیلے ہوں گے۔ وطلح مندود، اور کیلوں کے بھی بے حساب گچھے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور پانی کی آبشاریں بہتی ہوں گی۔ کتنا حسین اور خوبصورت منظر ہوگا جو اللہ رب العزت نے جنت میں اہل جنت کے لیے تیار فرما دیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے وہ خوبصورت مناظر، وہ علاقے جہاں دور دور سے سیاح سیر کرنے کے لیے اور ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں، کتنے حسین و جمیل اور خوبصورت لگتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پریشان حال ہو، خوبصورت بہتی ہوئی آبشاروں کو دیکھے تو چند لمحوں کے لیے اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہریالی اور سبزے میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ طبی تاثیر ہے کہ، اور میڈیکل بھی اس کو مانتی ہے کہ ہریالی اور سبزے میں وہ تاثیر ہے کہ اگر انسان پریشان دل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ جب دنیا کے خوبصورت مناظر کا حال یہ ہے جو زوال پذیر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، تو اس جنت کی کیا شان ہوگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی نعمت کے طور پر کیا ہے، اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پھلوں کو اور وہاں کے باغات کی شان کو بیان کیا ہے کہ وہاں ہر وہ پھل ہوگا جو تم چاہو گے، جس کی طلب کرو گے، اور تمہاری سوچوں سے بہت بلند و بالا شان و شوکت کے ساتھ وہ پھل تمہیں مہیا کیا جائے گا۔ تم حیران ہو جاؤ گے کہ ایسے بھی پھل موجود ہیں۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل موسموں کے ساتھ مقید نہیں ہوں گے، ہر وقت ہر لمحے تمہارے لیے مہیا ہوں گے۔ وہ موسموں کے ساتھ مقید نہیں ہوں گے کہ اس پھل کا موسم اب ہے اور اب نہیں۔ وہاں یہ قید و بند کے سارے تکلفات اٹھا لیے جائیں گے۔ وہاں ہر پھل ہر وقت موجود ہوگا، اور پھر تمہیں روکا بھی نہیں جائے گا۔ جس پھل سے کھانا چاہو گے تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ لا مقطوعہ، وہ پھل نہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ، نہ ان سے روکا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور تمہارے آرام کرنے کے لیے وہاں بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر۔ اب وہ پلنگ کیا ہوں گے، دنیا کے پلنگوں سے ان کی کیا مثال سمجھائی جائے۔ وفرش، اور بستر بچھے ہوں گے مرفوعہ، اونچے شاندار پلنگوں پر، مسہریوں پر، تختوں پر۔ یہ سب کا سب کن کے لیے ہوگا؟ اصحاب الیمین کے لیے۔
دائیں ہاتھ والوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے اور ان کا نام عمل ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، یہ سب ان کے لیے ہوگا۔ اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 بڑی قابل توجہ ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اور ہم ان کی زوجات کو، ان کی بیویوں کو جن سے وہ دنیا میں ازدواجی تعلق میں منسلک تھے، وہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں جو دنیا میں باہمی ازدواجی تعلق کے ساتھ منسلک تھے، ہم ان جنتی مردوں کی ان زوجات کو، ان بیویوں کو دنیا کی ہی حالت پر پیدا نہیں کریں گے۔ جب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے تو ان کو حسن و جمال عطا کر کے پھر داخل کریں گے۔ لہذا اگر وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی تھیں کہ وہ چہرے کی خوب رو نہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی دنیا میں نہیں دی تھی، مگر جب جنت میں داخل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں نئی تخلیق کے ساتھ حیرت انگیز حسن عطا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ کسی بھی ترجمہ اور کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان خواتین کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورت میں بہتر پیدا کیوں نہیں کیا، ہمیں رنگ میں بہتر کیوں نہیں پیدا کیا، ہمیں قد و قامت میں بہتر پیدا کیوں نہیں کیا۔ آج اگر وہ نیک عمل کریں، صالح عمل کریں اور اس دنیا سے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ جب انہیں جنت میں داخل کرے گا تو نہ یہ قد و قامت ہوگی، نہ ہی یہ چہرے کی خوبصورتی کے شکوے ہوں گے۔ اللہ رب العزت حسین و جمیل، اور کیسا حسن و جمال، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، باب مفعول مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مفعول مطلق کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حیرت انگیز حسن عطا فرمائے گا جو تعجب میں ڈال دینے والا ہوگا۔ ان کے شوہر بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہماری بیویاں دنیا میں تو ایسی نہیں تھیں، آج یہ حسن کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ حسن ہم نے عطا فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم انہیں نئی تخلیق کے ساتھ پیدا کریں گے۔ جنتی مردوں کی ان بیویوں کو جو دنیا میں ان کے ازدواجی تعلق میں منسلک تھیں، ہم ان کو حیرت میں ڈال دینے والا حسن عطا کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، دنیا میں گئی تھیں تو بوڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ جب انہیں جنت میں داخل فرمائے گا تو انہیں اس طرح داخل فرمائے گا کہ جیسے وہ بے نکاح ہوں، ان کا نکاح ہوا ہی نہ ہو۔ ابکارا یہ بکر کی جمع ہے اور اس کا واضح صاف لفظوں میں اردو مطلب بنتا ہے کہ کنواری۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس شان کے ساتھ داخل فرمائے گا کہ وہ کنواریاں ہوں گی، عرباً، بہت پیار کرنے والی اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والی اور اظہار محبت کرنے والی، اطرابا، جو ہم عمر ہوں گی۔ وہاں عمر کا ڈفرنس نہیں ہوگا، عمر کا فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو اور سب عورتوں کو جوانی اور شباب کے جوبن کی عمر عطا فرمائے گا، اور اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں عمر ڈھلے گی بھی نہیں، وہاں عمر نہ ڈھلے گی، ہمیشہ شباب اور جوانی ہی رہے گی۔ عربا کا لفظ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 26 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی شان یہ فرمائی ہے کہ وہ عربا ہوں گی۔ عربا کی تفسیر میں اور تشریح میں عربی زبان کے مورخین اور عربی زبان کے ماہرین، مثلا صاحب لسان العرب نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرب اس خاتون کو کہتے ہیں جس کا حسن و جمال عجیب و غریب ہو، جس کو حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عطا کیا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خوش گفتار ہو، اس کی گفتگو بھی دل فریب ہو، اور نمبر 3 یہ کہ ہنس مکھ ہو، خوش اخلاق ہو، اور نمبر 4 یہ کہ اپنے شوہر سے
بے پناہ محبت کرنے والی بھی ہو اور اظہار محبت کرنے والی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاقی وہ ساری خرابیاں جو دنیا میں کسی خاتون میں ہوں مگر عمل صالح ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری خرابیاں دور فرما کر، حسن و جمال عطا فرما کر، اخلاقی تزئین عطا فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے دنیا کی وہ خواتین جو عمل صالح کر رہی ہو، اپنے قد و قامت پر شکوہ نہ کرو، اپنے چہرے کے کوجے ہونے پر شکوہ نہ کرو، اپنے عمر کے بارے میں تم اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرو۔ تمہارا کام ہے کہ عمل صالح کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ یہ ساری تکلیفیں ٹل جائیں گی، وقت گزر جائے گا۔ جب تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو انشأناہن انشاء، تو ہم تمہیں حیرت انگیز حسن عطا فرما دیں گے اور تم سب کو شباب کا جوبن عطا کر دیں گے، اور تمہیں اپنے ان شوہروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم دنیا میں رہتی تھی، اللہ تعالیٰ محبت عطا فرما کر تمہیں جنت میں بسا دے گا۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ وہ بچیاں جو اس دنیا سے بے نکاح وفات پا جاتی ہیں، خواہ بلوغت کی عمر سے پہلے وفات پا جائیں یا بلوغت کے بعد وفات پائیں اور ان کا نکاح نہ ہوا ہو، تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ان کا نکاح کن کے ساتھ ہوگا یا ان کے شوہر کون ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت ان خواتین کا، ان بچیوں کا جو دنیا میں بے نکاح تھیں، جنتی مردوں میں سے جن کے ساتھ چاہے گا ان کا اللہ نکاح کرا دے گا، وہ بے نکاح نہیں رہیں گی۔ اور سبحان اللہ کیا شان ہوگی ان کی کہ یہاں نکاح کرانے والے باپ ہوں، ماموں ہوں یا خالو ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، اور ان کی کیا شان ہوگی جن کا نکاح کرانے والی خود اللہ کی ذات ہوگی۔ ان کا کتنا بڑا نصیب اور مقدر ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بعض دفعہ ایک خاتون کسی ایک شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، پھر وہ وفات پا جاتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس خاتون کا نکاح پھر کسی اور مرد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تیسری جگہ بھی نکاح ہو جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ۔ تو پھر وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو اختیار دے گا کہ وہ اپنے ان شوہروں میں سے جن کے وہ نکاح میں تھیں اور شوہر وفات پا گئے، ان میں سے جن کے ساتھ وہ رہنا چاہیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں ان کو ڈال دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ خواتین اپنے اس شوہر کو ترجیح دیں گی جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا تو وہ اس شوہر کو ترجیح دیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں اس کو رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور جنت کی نعمتوں کے لیے عمل صالح کرنے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتیں ہمارے نصیب میں مقدر فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة